بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب پر نقش نالین بنانا کیسا؟ ریاض الفتاوی سے ایک فتویٰ۔ استفتاء۔ جناب حضرت علامہ پیر مفتی محمد ریاض الدین قادری چشتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسئلے میں آپ کا فتویٰ درکار ہے۔ امید ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دے کر عند اللہ ماجور فرمائیں گے۔ شکریہ۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ کسی دینی کتاب کے سر ورق پر یا درمیانے کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین شریف کا نقش بنانا شرعاً کیسا ہے؟ ہمارے یہاں کے علماء کرام اس کو حرام و ناجائز اور گستاخی کہتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ جواب تفصیلاً و بحوالہ دیا جائے۔ الجواب بعون الوہاب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورت مسئولہ کا جواب اس لیے تفصیل طلب ہے کہ اس عمل کو زیادہ سے زیادہ مباح قرار دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ علماء حق مزاحمت نہ فرمائیں، تو ورنہ ممنوع۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ التبرک بآثار الصالحین اہل سنت و جماعت کا قدیم سے معمول ہے۔ تفسیروں کی روشنی میں اس چیز کی تعلیم خود قرآن کریم نے دی ہے۔ تابوت سکینہ میں کلیم الہی علیہ السلام کی نعلین طیبین کا محفوظ ہونا اس چیز کی پختہ دلیل ہے۔ اولیاء امت میں سے حضرت امیر خسرو کا اپنے مرشد گرامی کے جوڑے مبارک کو بھاری قیمت کے ساتھ خرید کر سر پر رکھنا کسی سے پوشیدہ نہیں، اور ہمارے علاقہ میں خواجہ احمد میروی کا مقولہ کہ علماء کرام و سادات اعظام کے جوتے میرے سر آنکھوں پر بچوں کو بھی یاد ہے، جس سے بآسانی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی نالین طیبین کے نقش پاک کا کتنا احترام ہونا چاہیے۔ اسی سلسلہ میں برادر اعلیٰ حضرت بریلوی کا فرمان ہے کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ الحمدللہ کہ عرصہ دراز سے نقش پاک بہترین کتبوں کی صورت میں فریم شدہ مشاہیر علماء کرام مشائخ اعظام کی رہائش گاہوں میں خوب اونچی جگہ نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، جس سے اظہار عقیدت کا پہلو بخوبی نمایاں ہے، اور کسی قسم کی گستاخی کا وہم بھی خیال خام ہے۔ مگر اس کے برعکس گزشتہ ادوار میں صورت مسئولہ کی شکل میں یہ عمل کسی قابل قدر ہستی سے تحقیق بسیار کے باوجود مجھے معلوم نہیں ہو سکا، اور نہ ہی عوام اہل اسلام میں اس کی ایسی پذیرائی کہیں نظر آئی ہے جس کی بنا پر ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن مسلم کے پیش نظر اسے بدعت حسنہ ہی قرار دیا جا سکے۔ لہٰذا قرآن و سنت کی روشنی میں بشمول قرآن کریم دینی کتب کے سر ورق پر ایسا نقشہ بنانا نہ فرض ہے، نہ واجب، نہ سنت، اور نہ ہی ایسا مستحب ہے
کہ جس پر ما احبہ السلف کا اطلاق کیا جا سکے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اہل اسلام کے لیے لایہ عمل ہے، اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی اسوہ حسنہ، جن کے پیش نظر اس خاص عمل کو اس خصوصی شکل میں فرض، واجب، سنت بلکہ مستحب بھی قرار نہیں دیا جا سکتا کہ مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی جا سکتی، اس لیے کہ اس سلسلہ میں دلائل ہمارا ساتھ نہیں دیتے، اور نہ ہی آج تک عالم اسلام کے کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نظر سے گزرا ہے جس نے اس عمل کو فرض، واجب، سنت یا مستحب قرار دیا ہو۔ اس بنا پر اگر صحیح العقیدہ سنی علماء حق اس کی مزاحمت نہ کرتے تو ہم شریعت مطہرہ کے مسلمہ ضابطے الاصل فی الاشیاء الحل الاشباہ والنظائر کے تحت اس عمل کو مباح قرار دے سکتے تھے، لیکن چونکہ سوال میں درج ہے کہ علماء کرام اس عمل کو حرام و گستاخی قرار دیتے ہیں، تو گو کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے نص قطعی درکار ہے۔ تاہم علماء کرام کے متعلق ہم اسی طرح حسن ظن سے کام لیتے ہیں جس طرح سر ورق پر نقش نعل پاک بنانے والوں کے متعلق، کہ جس مسلمان نے بھی اس کام کا آغاز کیا ہے اس نے عقیدت ہی سے کیا ہوگا، اور جس عالم دین نے بھی اسے حرام اور گستاخی قرار دیا ہے اس نے بھی ضرور کسی نہ کسی دلیل ہی سے ایسا کیا ہوگا۔ بہت ممکن ہے کہ ان علماء کرام میں سے کسی نے حجاز مقدس میں سعودی حکومت کے کارندوں کو خود قرآن مجید پر اپنے جوتے رکھتے دیکھا ہو اور اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا ہو کہ یہ عمل ان کے لیے دلیل بن سکتا ہے کہ جب نقش نعل پاک دینی کتب پر بنایا جا سکتا ہے تو جوتا دینی کتابوں کی سردار یعنی قرآن مجید پر کیوں نہیں رکھا جا سکتا۔ رہا گستاخی کا پہلو تو وہ تو ہر ایک کے سامنے ہے کہ جب کسی نادان نے ایسی کتاب کی گستاخی و بے ادبی کی تو نقش پاک کی بے ادبی خود ہو جائے گی۔ تو ان حالات کے پیش نظر جب کتبوں کی صورت میں ہر مسلمان نہایت حسن اہتمام سے اپنی عقیدت مندی کا اظہار بھی کر سکتا ہے اور اسے کوئی عالم حرام یا گستاخی بھی قرار نہیں دیتا، تو اسے کتابوں میں یا ان کے سر ورق لانے کی کیا مجبوری ہے اور اس قدر غلو کی کیا ضرورت؟ حدیث پاک میں تو غلو سے روکا گیا ہے۔ صحیح حدیث میں فرمان ہے ایاکم والغلو فی الدین فانما ہلک من کان قبلکم بالغلو فی الدین، الحاکم، نسائی، ابن ماجہ۔ اپنے آپ کو دین میں غلو کرنے سے بچاؤ، تم سے پہلے لوگ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ خلاصہ جواب یہ ہوا کہ نقش نعل پاک بلا شبہ اہل اسلام کے لیے بہت بڑا تبرک ہے۔ اس کی تعظیم نسبت رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وجہ سے سرمایہ اہل دین ہے۔ جو علماء کرام نسبت سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے احترام کی تعلیم دیتے ہیں ان کا وجود غنیمت ہے، کیونکہ نام نہاد علماء نے تو خود تعظیم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شرک تک قرار دے دیا ہے۔ کتابوں پر نقش نعل پاک چھاپنے والے اہل اسلام کو احترام کا سبق ہر آن یاد ہونا چاہیے اور ادب و احترام کے طریقوں میں سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس چیز کی شرعی ممانعت ہو اس میں جدت اختیار کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن جدت ایسی ہونی چاہیے جس سے شرعی اصولوں کی پامالی لازم نہ آئے۔ یوں ہی علماء کرام کو اپنی ذمہ داری تمام شرعی اصولوں کو مد نظر رکھ کر نبھانی چاہیے۔ حرام و حلال اور جائز ناجائز کی حدود و قیود کو کسی صورت نظر انداز نہ کرنا چاہیے۔ ہم سب کی صلاح و فلاح اسی چیز میں ہے۔ اللہ تعالی حق بات کہنے اور خود اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق فرمائے، آمین۔ ھذا عندی واللہ تعالی وبإعطائہ رسولہ الاعلی عالم بحقیقت الاحوال۔ راکم الحروف فقیر ناچیز محمد ریاض الدین غفر لہ، خادم آستانہ عالیہ لنگر شریف، نزیل مرکزی دارالعلوم جامعہ غوثیہ معینیہ رضویہ ریاض الاسلام، فیض آباد شریف، اٹک، پاکستان۔ تاریخ اجراء 1418 ہجری المقدس 30 جمادی الاولیٰ بمطابق 3/10/1997۔